بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار ایک بادشاہ نے اپنے بہنوئی کی سفارش پر ایک شخص کو موسمیات کا وزیر لگا دیا۔ ایک روز بادشاہ شکار پر جانے لگا تو روانگی سے قبل اپنے وزیر موسمیات سے موسم کا حال پوچھا۔ وزیر نے کہا کہ موسم بہت اچھا ہے اور اگلے کئی روز تک اس طرح ہی رہے گا، بارش وغیرہ کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں بادشاہ کو ایک کمہار ملا۔ اس نے کہا کہ حضور، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ اس موسم میں کہاں جا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ شکار پر۔ کمہار کہنے لگا کہ حضور، موسم کچھ ہی دیر میں خراب ہونے والا ہے اور بارش کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اس پر بادشاہ نے اس کمہار کو کہا کہ ارے او برتن بنا کر گدھے پر لادنے والے، تم کیا جانو موسم کیا ہے؟ میرے وزیر نے بتایا ہے کہ موسم نہایت خوشگوار ہے اور شکار کے لیے نہایت موزوں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ بارش ہونے والی ہے۔ اور پھر بادشاہ نے ایک ملازم سے کہا کہ اس کمہار کے اس کے جھوٹ بولنے پر اس کو 2 جوتے مارے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر فوری عمل ہوا اور کمہار کو 2 جوتے مار کر بادشاہ اور اس کے ساتھی شکار کے لیے جنگل میں داخل ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ گہرے بادل چھا گئے اور پھر 1 آدھ گھنٹے بعد ہی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش بھی ایسی کہ ہر طرف کیچڑ اور دلدل بن گئی۔ جنگل پانی سے جل تھل ہو گیا۔ ایسے میں خاک شکار ہوتا۔ بادشاہ نے فوراً واپسی کا سفر شروع کیا اور بڑے برے حال میں واپس محل پہنچا، اور واپس آ کر اس نے فوری طور پر 2 کام کیے۔ پہلا یہ کہ وزیر موسمیات کو برطرف کیا، اور دوسرا یہ کہ کمہار کو دربار میں طلب کیا، اسے انعامات سے نوازا اور وزیر موسمیات بننے کی پیشکش کی۔ اس پر کمہار ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ حضور، کہاں میں جاہل اور ان پڑھ شخص اور کہاں سلطنت کی وزارت۔ مجھے تو برتن بنا کر بھٹی میں پکانے اور گدھے پر لاد کر بازاروں میں فروخت کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا۔ مجھے تو موسم کا رتی برابر پتہ نہیں۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جب میرا گدھا اپنے کان ڈھیلے کر کے نیچے لٹکائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش ضرور ہوگی، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اور کبھی بھی میرے گدھے کی یہ پیشن گوئی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ نے اسی وقت کمہار کے گدھے کو اپنا وزیر موسمیات مقرر کر دیا۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ گدھوں کو وزیر بنانے کی ابتدا تب سے شروع ہوئی تھی، اور ہمارا ملک اس میں خود کفیل ہے۔